اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مہدوی سماج کے اسٹوڈنٹ کو خیر مقدم پیش کرتے ہیں۔ آج کا بحث یہاں تک کہ پہنچی تھی کہ اس کائنات میں زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں قانون کی ضرورت ہے، اور قانون وہی بنا سکتا ہے کہ جو ہمیں پہچانتا ہو، اس عالم کو پہچانتا ہو، اور یہ سوائے خالق کائنات کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے۔ ہم اگر چاہیں گے کوئی قانون بنانا تو ہم نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ ہم نہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، نہ اس کائنات کو پہچانتے ہیں۔ اسی لیے ہم جو کچھ پوچھیں گے وہ ہم دین سے پوچھیں گے، اہل بیت علیہ السلام سے پوچھیں گے، چونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جو دین کو ہمارے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ہم دین کے دروازے پہ آئیں گے، اور حقیقی دین کے پاس آپ کے زندگی کے ہر گوشے کے لیے اس کے پاس کوئی نہ کوئی قانون ہونا چاہیے، تاکہ آپ ایک بہترین زندگی بسر کر سکیں، ہم ایک بہترین زندگی بسر کر سکیں۔ آج کی جو درس کا جو ٹاپک ہے وہ کھانے کے سلسلے سے ہے، یعنی کھانے کے سلسلے سے ہمارے دین نے ہمیں کیا بتایا ہے، جس کو نہ جان کر ہم بہت سارے نقصانات اٹھاتے ہیں، اور اگر ہم ان قوانین کو پہچان لیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہم بہت ساری بیماریوں سے، بہت سارے مرض سے دور ہو جائیں گے، اور جب دور ہو جائیں گے تو ہم سالم زندگی گزاریں گے، سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، اور جب ہمارا جسم سالم ہوگا، ہماری روح سالم ہوگی، تو ہم جس ہدف کے تحت خلق ہوئے ہیں اس ہدف کو اچھی طریقے سے انجام دے سکیں گے، عبادت الہی کر سکیں گے۔ خوب، پہلا قانون جو اسلام نے کھانے سلسلے سے کہا ہے وہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے۔ خوب، اس کو ابھی روایتیں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، لیکن یہی بات کو روک کر ایک بریکٹ کھولتے ہیں اور پھر بریکٹ بند کریں گے۔ ایک بہت اہم پیغام۔ آج دیکھیے آپ جس حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، کورونا ہر طرف پھیلا ہوا ہے، تمام دنیا کے ڈاکٹرز، اسپیشلسٹ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ دھونا چاہیے، ہے مستقل ہاتھ دھونا چاہیے، 20 سیکنڈ ہاتھ دھونا چاہیے تاکہ اس بیماری سے دور رہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اسلام نے ہاتھ دھونے کے سلسلے سے کتنی ساری چیزیں بتائی ہیں۔ 1400 سال پہلے اسلام نے کتنی تاکید کی ہے کہ ہم دن بھر میں خود ہی تقریباً 20 مرتبہ ہاتھ دھوتے ہی ہیں۔ آپ کھانا کہا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا چاہیے۔ ابھی روایتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دن میں 3 مرتبہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، تو 6 مرتبہ تو یہ ہاتھ دھونا ہوا۔ کہا کہ جب نماز انسان کو پڑھنا ہے تو کہا نماز سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ وضو میں کیا ہے؟ وضو میں ہاتھ دھونا ہی تو ہے، چہرہ دھونا ہی تو ہے۔ دن میں 5 وقت ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو 11 مرتبہ یہ ہو گیا۔ کہا جب انسان واش روم کے لیے جائے تو وہاں اس کے بعد اسے ہاتھ دھونا چاہیے، پانی سے طہارت لینا چاہیے۔ تو دن بھر میں ہم 5-6 مرتبہ 7 مرتبہ واش روم جاتے ہیں، تو تقریباً 18 مرتبہ تو یہ ہو گئے، یعنی 18 سے 20 مرتبہ تو اسلام 1400 سال پہلے ہی ہاتھ دھونے کو بتا رہا ہے۔ اور اب آپ دیکھیے روایتیں کہ اب آپ اپنی دین کی فضیلت
اور اپنے دیندار ہونے پر افتخار کریے کہ آپ کا دین کتنا اعلیٰ دین ہے، کہ جو آپ کی زندگی کے ہر گوشے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو تعالیم دے رہا ہے۔ اب دیکھیے، کھانے سے پہلے کہا کہ ہاتھ دھونا چاہیے، کیا ہوگا؟ روایت، ان الوضوء قبل الطعام شفاء فی الجسد، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سبب ہوگا کہ ہمارا جسم بیماریوں سے دور ہو جائے، اس جسم کو شفا ملے۔ غور کریے گا، روایت میں دوا نہیں ہے کہ یہ تمہارے جسم کے لیے دوا ہے، کہا یہ تمہارے جسم کے لیے شفا ہے۔ یعنی ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے ان بیماریوں سے انسان کو دور کرے گا جس کا کوئی علاج نہیں ہے، یا اگر علاج ہے تو سخت ہے، اسی لیے کہا ہے شفاء فی الجسد، جسم کے لیے شفا ہے۔ دوسری بات، رزق میں برکت کا سبب بنے گا۔ رسول فرماتے ہیں یمن فی الرزق، رزق روزی میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی۔ تیسری بات، فقر کو اور فقیری کو دور کرے گا۔ رسول خدا فرماتے ہیں الوضوء قبل الطعام، وضو قبل طعام سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، ینفی الفقر، فقر کو دور کرے گا۔ چوتھی چیز، ہر بلا جو جسم کو لگ سکتی ہے اس سے انسان کو دور کرے گا۔ خوب، کورونا اس وقت وبا ہے، بلا ہے، اور ہاتھ دھونا جو آج کے اسپیشلسٹ کہہ رہے ہیں، خود اسلام آپ کو 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے، ہر بلا سے اس جسم کو محفوظ کرے گا۔ امام صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے وَمَن تَوَضَّعَ قَبْلَ الطَّعَامِ أُوفِيَ مِنَ الْبَلَاءِ۔ خوب، اگلی چیز، عمر میں اضافہ کا سبب بنے گا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اغسلوا ایدیکم قبل الطعام، وہ آگے روایت میں اور بھی چیزیں ہیں، آخر میں ہے یزید فی العمر، عمر میں اضافہ کا سبب بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا جسم سالم ہوگا، صحیح ہوگا، تو ہماری عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور ہماری عمر طولانی ہوگی۔ اب آپ روایت میں دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں وضو، یہ کسی نے پوچھا کہ یہاں وضو سے کیا مراد ہے، تو روایت میں ہے کہ وضو سے مراد یعنی غسل یدین، ہاتھ کو دھونا ہے۔ البتہ اگر کوئی وضو کر کے کھانا کھائے گا تو نور علی نور ہے۔ خوب، دوسرا کام جو ہمیں کھانا کھانے کے وقت کرنا ہوگا کہ کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا۔ رسول خدا فرماتے ہیں الوضوء بعد الطعام ينفي الحم، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سبب بنے گا کہ غم اور اندوہ، پریشانی دور ہو جائے۔ ہمارے آنکھوں کے لیے مفید ہے، یصح البصر، یا ایک امیر المومنین علیہ السلام کی روایت ہے یجل البصر، آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کام کو انجام نہیں دے گا، روایت میں ہے، تو کہا کہ وہ اپنے آپ کو، اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، اس کا سبب کوئی اور نہیں ہے بلکہ خود وہ انسان ہے جو کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتا۔ اور پھر روایت میں یہ ہے کہ بچے اگر کوئی کھانا کھائیں جہاں چکنائی ہو، گوشت کا آئٹم کوئی کھایا ہو، تو ضرور ہاتھ دھوئیں، ضرور ان کے ہاتھ دھلوائے جائیں۔ کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کہا ہے روایت میں اغسلوا صبیانکم من الغمر فإن الشیطان یشم الغمر، کہ شیطان غریب ہو جائے گا۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ بہت وقت روایتوں میں جب شیطان کا لفظ استفادہ ہوتا ہے، شیطان کا لفظ یوز ہوتا ہے، تو اس سے مراد یعنی ہر وہ موجود جو شر پسند ہے، ہر وہ موجود جو شر کا سبب بن سکتا ہے۔ شیطان یعنی وہ موجود جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو کہا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَشُمُّ الْغَمَرَ، کہ شیطان قریب آ جائے گا۔ فَيَفْزَعُ الصَّبِيُّ فِي رُقَادِهِ، اور بچہ سوتے وقت ڈر سکتا ہے۔ تو کھانے کے بعد بھی
ہمیں ہاتھ دھونا چاہیے، دوسرا جو دستور بتایا گیا ہے۔ تیسری چیز کہا کھانے کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی روایت ہے، جب وصیت کر رہے تھے کمیل کے لیے، اب دیکھیے کس وقت ہماری فکر ہے حضرت کو، جب وصیت کے ٹائم انسان سب سے اہم باتوں کو بتاتا ہے۔ جب حضرت کمیل کو وصیت کر رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں اذا اکلت الطعام فسمِ بسم الذی لا یضر مع اسمہ داء وفیہ شفاء، کہ جب کوئی چیز کھانے کو تم شروع کرو تو اس سے پہلے بسم اللہ کہو، چونکہ اگر ایسے کرو گے تو کوئی بھی بیماری، کوئی بھی نقصان تم نہیں اٹھاؤ گے۔ کوئی شخص آیا حضرت کے پاس کہ ہم نے ایسے ہی کیا لیکن ہم پھر بھی بیمار ہو گئے۔ آپ کے ذہنوں میں شاید یہ سوال ہو کہ ہم ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں لیکن تب بھی بیمار ہوتے ہیں۔ اس کے جواب دیکھیے روایت میں پھر ہے، چونکہ آپ کو میں نے بتا چکا ہوں کہ جو کچھ ہمیں پوچھنا ہے ہم اہل بیت سے پوچھیں گے، دین سے پوچھیں گے۔ چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، سونا، کہاں سونا، کس وقت سونا، کیسے سونا۔ خوب کوئی شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا کہ مولا میں ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہوں لیکن تب بھی میں بیمار ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا فقال لعلک اکلت الوانا فسمیت علی بعضها ولم تسم علی بعضها، کہ تم نے شاید مختلف کھانے استعمال کیے ہوں، کھانا کھایا ہو، تم نے بعض میں بسم اللہ کہا ہوگا اور بعض میں بسم اللہ نہیں کہا ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا ہاں ایسے ہی کیا تھا۔ تو یعنی اگر ہم مختلف کھانا کھا رہے ہیں تو ہر کھانے سے پہلے ہمیں بسم اللہ کہنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو کوئی بھی بیماری ہم تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ خوب اگلی بات، رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانا چاہیے ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے بعض صفات میں سے یہ تھے کہ وہ رائٹ ہینڈ سے کھانا کھاتے تھے، رائٹ ہینڈ سے پانی پیتے تھے، اور اگر کسی شخص کو کوئی چیز دینا چاہتے تھے تو وہ بھی رائٹ ہینڈ سے دیتے تھے۔ اور لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھانا اور پانی پینا بہت ہی سخت منادی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا یأکل لا یشرب بشمالہ ولا یتناول بہا شیئا، کہ نہ کھاؤ نہ پیو لیفٹ ہینڈ سے اور نہ کوئی چیز اٹھاؤ لیفٹ ہینڈ سے۔ خوب اب کھانا ہمارے سامنے ہے، ہم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا ہے، ہم نے بسم اللہ کہہ لیا ہے، ہم رائٹ ہینڈ سے ہی ارادہ رکھتے ہیں کھانا کھانے کو۔ اب جب ہم کھانا شروع کریں تو نمک چاٹیں۔ روایت دیکھیے رسول خدا سے، من افتتح طعامہ بالملح وختم بہ، اگر کوئی ایسا کرے گا یعنی کھانا کھانے سے پہلے نمک سے شروعات کرے گا تو 70 داء، 70 بیماریوں سے دور ہو جائے گا۔ اور اگلی روایت یہ ہے کہ ان میں سے جو بہت مثلا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا فائدے ہیں، جذام اور برس جیسی بیماریوں سے انسان دور ہو جائے گا اگر کھانا کھانے سے پہلے نمک چاٹے۔ برس، آج برس کی بیماری، وائٹ اسپاٹ، پی سی فارسی میں جو کہتے ہیں، بہت اس کا سخت علاج ہے۔ جذام، لیپریسی جسے بولتے ہیں، یہ بہت سخت اس کا علاج ہے۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے اگر تم نے نمک چاٹ لیا تو تم 70 بیماریوں سے دور ہو جاؤ گے، جس میں سے یہ ہے۔ مطلب تو اب آپ بتائیے، اتنا آسان سی چیز جو ہمارے جسم کے لیے مفید ہے۔ البتہ شاید جو کہا جا رہا ہے روایت میں نمک چاٹنا، چونکہ نمک انفیکشن کو دور کر دیتا ہے، وائرس کو مار دیتا ہے، اور نمک سبب بنتا ہے کہ معدہ جو ہمارا ہاضمہ کی جو پروردگار نے قوت دی ہے وہ الرٹ ہو جائے اور تیار ہو جائے کھانے کو ہضم کرنے میں، اور جتنا کھانا اچھی طریقے سے ہضم ہوگا وہ اتنی قوت جسم کو ملے گی، اور جتنی قوت انسان کے جسم میں ہوگی، امیونٹی انسان کی مضبوط ہوگی، اتنا انسان بیماریوں سے دور رہے گا۔
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے من ابتدع طعامہ بالمہ ذهب عنہ 70 داء. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرما رہے ہیں 70 بیماریوں سے دور ہو جائیں گے. ایک اور روایت ہے بہت یعنی اہم روایت ہے ابدؤوا بالملح فی اول طعامکم. کھانا کھانے سے پہلے نمک چاٹو. کوئی بڑی بات نہیں ہے کھانا کھانے سے پہلے نمک چاٹنا, لیکن بس توجہ کرنا ہے, اور یہ وہ توجہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام دلوا رہے ہیں ہمیں, تو ہم ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. فَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسِ مَا فِي الْمِلْحِ, اگر لوگ جانے کہ نمک کے فائدے کیا ہیں, نمک کی عظمت کیا ہے, لَاخْتَارُوهُ عَلَى التِّرْيَاقِ الْمُجَرَّبِ. تریاق ایک ایسی دوا کو کہتے ہیں کہ جو انفیکشن کے لیے بنائی جاتی ہے, کہ جو بہت مجرب ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ جانے کہ اس ملح میں کیا ہے تو اس دوا کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بلکہ یہی نمک وہ تمام کام انجام دے گا کہ جو وہ دوا انجام دے گی. خوب, یہ امام کاظم علیہ السلام سے جو روایت ہے کہ اگر کسی دسترخوان پہ نمک نہ ہو تو اس دسترخوان میں کوئی برکت نہیں ہے, وہ دسترخوان بے برکت ہے. خوب, اگلی بات, یہاں تک کہ بات کلیئر ہے. البتہ نمک کے سلسلے سے ہم آپ کو بتا دیں, بہرحال ایک مفصل خود درس ہے کہ نمک کیا ہے, نمک کون سا نمک استعمال کرنا چاہیے, لیکن نمک جو بہترین نمک ہے وہ سی سالٹ ہے. آپ اگر جا کے دیکھیے سائٹوں میں تو یہودی لوگ سی سالٹ کو $80, $100, $120 میں بیچ رہے ہیں. کاشر ان کا ایک کمپنی کا, خاص کمپنی کا جو نشان ہے اور لوگو ہے کاشر, تو وہ اس یعنی لوگو سے بیچتے ہیں اور اس کمپنی کے تحت بیچتے ہیں. باوجود ہے کہ سی سالٹ بہت آسانی سے دستیاب ہے, لیکن دنیا کو دوسرا نمک استعمال کروا رہے ہیں. اب اس میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں اور خود سی سالٹ یوز کر رہے ہیں, تو ہم بھی یہاں آج کے بعد سی سالٹ یوز کریں. انشاءاللہ اس کی مفصل بحث کبھی ہوگا تو ضرور آپ کے سامنے پیش کریں گے. خوب, اگلی بات, چھوٹے لقمے. ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے لقمے استعمال کریں. رسول خدا فرماتے ہیں اما الادب فتصغیر اللقمہ, چھوٹے چھوٹے لقمے استعمال کرنے چاہیے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگلی بات, تصغیر اللقمہ اما التأدیب تصغیر اللقمہ وتجوید المزغ. چھوٹے لقمے استعمال کرنے چاہیے اور اچھے سے چبانا چاہیے ہے, دھیرے دھیرے چبانا چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ پروردگار متعال نے شاید اسی تمام وجوہات کی وجہ سے یہ کہا کہ اگر جب تک کہ تم دسترخوان پہ بیٹھے رہو گے تو تمہارے عمر میں کیلکولیٹ نہیں ہوگا, تمہارے عمر میں حساب نہیں ہوگا. یعنی اگر ہم 70 سال میں ہم مرے ہیں یا 70 سال ہماری عمر ہے, وہ جو جتنے کیا کہتے ہیں ہم دسترخوان میں بیٹھے ہیں وہ اس میں 70 سال میں حساب نہیں ہوا ہے. اگر اس کو حساب کریں گے ہو سکتا ہے 71 ایئرز ہم جیے ہوں, 70 سال اور 1 مہینہ ہم جیے ہوں. شاید اسی لیے کہ بھائی تم دسترخوان میں بیٹھے رہو, ہم تمہارے عمر میں اضافہ, عمر میں حساب نہیں کریں گے. تم دھیرے دھیرے کھاؤ, دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھاؤ اور اچھے سے چباؤ تاکہ تمہارا جسم صحیح رہے, تمہارے جسم سالم رہے. اور ہمارا جسم جب سالم رہے گا تو ہماری روح بھی سالم رہے گی اور ہم بھی اچھی طریقے سے زندگی بسر کر سکتے ہیں. میں نے اس سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ خدا متعال نے ہمیں اور آپ کو مرنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے بلکہ جینے کے لیے خلق کیا ہے. تو اسی لیے جینے کے لیے جو خلق کیا ہے تو جینے کے قوانین بھی بتائے ہیں کہ اگر تم ایسے ایسے کرو گے تو اچھے سے جیو گے. خوب, اگلی بات جو 8واں پوائنٹ ہے, دسترخوان میں سبزی رکھنی چاہیے ہے, بعض سبزی ہونی چاہیے اور اس سبزی کو استعمال کرنا چاہیے ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْخِوَانِ الْبَقْلُ. ہر چیز کے لیے زینت ہے اور دسترخوان کی زینت سبزی ہے. سبزی یعنی وہ سبزی نہیں جو کھانے کے طور پر استعمال ہو رہی ہے, وہ سبزی جیسے پودینہ ہے, جیسے کاسنی ہے, یہ ساتھ میں یوز ہونا چاہیے ہے. ابھی بتائیں گے آپ کو. رسول خدا فرماتے ہیں زینوا مواعدکم بالبقل, اپنے دسترخوان کو آراستہ کرو, سجاؤ سبزیوں سے. جس سے ایک ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں, 1 کلو 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 1 کل
کاسنی ایک ایسا پودا ہے، ایک ایسی سبزی ہے کہ جو ہمارے دسترخوان میں ہونی چاہیے اور اس کو ہمیں کھانے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے ہے. اس کی فضیلت ہم آپ کو بتائیں، خدا کی قسم آپ اس کی فضیلت سنیے. وَفَضْلُهَا عَلَى الْبُقُولِ كَفَضْلِنَا عَلَى النَّاسِ. اہل بیت علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ کاسنی کی جو فضیلت ہے، اس کو تم اگر اندازہ لگانا چاہتے ہو، یہ سمجھ لو کہ جیسے ہماری فضیلت انسانوں کی بنسبت ہے، ویسے ہی کاسنی کی فضیلت سبزیوں کی بنسبت ہے. کاسنی کے بہت فوائد ہیں. جو صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں وہ اس سبزی کو استعمال کرنا چاہیے، یعنی کاسنی کو استعمال کرنا چاہیے. اگر کوئی اولاد میں لڑکا چاہتا ہے تو یہ بہت کارگر اور بہت مفید ہے. بہرحال اس کے بہت ساری فضیلت ہے، ابھی ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے، لیکن ایک ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں، کاسنی. یہ دسترخوان پہ ہمارے ہونے چاہیے ہیں. کیا ہوگا اگر سبزی ہمارے دسترخوان میں ہوگی؟ روایت میں فَإِنَّهَا، کہ یہ سبزی کیا کرے گا؟ شیاطین کو دور کر دے گا. خوب، اگلی بات، کھانا کھانے کے ٹائم جوتا اتار کے انسان کو کھانا چاہیے ہے. فَخْلَعُوا نِعَالَكُمْ، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے نعال یعنی اپنے جوتوں کو نکال کے تم کھانا کھاؤ. یعنی جوتا پہن کے کھانا کھانا یہ انسان کے لیے مفید نہیں ہے. خوب، اگلی بات، اگلا پوائنٹ، کھانے پہ کبھی پھونکنا نہیں چاہیے ہے. پھونک کر کھانا نہیں کھانا چاہیے ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہا ان ينفخ فی طعام او شراب، منع کیا ہے کھانے پہ پھونکنا مت. اسی لیے یعنی گرم کھانے کو، جو بہت گرم گرم ہوتا ہے، کہتے ہیں ارے مولانا صاحب آئیے گرم گرم پراٹھا ہے، گرم گرم سبزی، اب آدمی کھا رہا ہے منہ میں ادھر سے ادھر کر رہا ہے. روایت میں منع ہے، چونکہ پھونکے گا، جب پھونکے گا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں پھونکو مت. اسی لیے کہا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بعث الینا، کوئی شخص، کوئی صحابی فرماتے ہیں امام نے کوئی کھانا ہمارے لیے بھیجا، بطعام سخت، گرم کھانا. اور پھر یہ فرمایا فقال کلوا قبل ان یبرد فانه اطیب. اور پھر پیغمبر نے فرمایا بردوا طعامکم یا فان الطعام الحار غیر ذی برکت، کہ گرم جو کھانا ہوتا ہے گرم گرم، اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے. پیغمبر فرماتے کہ یہ کھانا کیا ہے، اس طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اب ادھر سے یعنی ٹھنڈا استعمال کرنا چاہیے کھانا. یہ بھی روایت نے منع کیا ہے، کہا ٹھنڈا بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، گرم بھی بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ وارم، بیچ کا. اسی لیے دیکھیے کلو قبل ان یبرد، ٹھنڈا بھی کھانا نہ ہو اور بردوا طعامکم، گرم بھی بالکل نہ ہو، بلکہ ایسا ہو کہ آدمی جب کھانا استعمال کر رہا ہے تو آسانی سے کھا لے، اس کے منہ کو پریشان نہ کرے، اذیت نہ کرے. اگلا پوائنٹ جو کھانے کے سلسلے سے بتایا گیا ہے، کہا کہ اس سے پہلے کہ تم فل ہو جاؤ، اس سے پہلے ہی تم اپنے ہاتھ کو روک دو. یعنی تم چاہ رہے ہو، کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے، ہاں دل تو بہت چاہ رہا ہے، لائیے اچھا لائیے ایک کپ گیر اور دے دیے. آدمی کو پتا ہے کہ فل ہو گئے، لیکن اندر کہہ رہے نہیں بہت مزے کا کھانا بنایا تھا، تھوڑا اور کھا لیں. یہ تھوڑا اور کھانا ہی ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے. دیکھیے روایت، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یکف عن الطعام وهو یشتہی ویحتاج الیہ، روک دے اپنے ہاتھ کو، یعنی وہ چاہ رہا ہے، یحتاج الیہ، یشتہی، وہ چاہ رہا ہے کہ اور کھائے، لیکن اب روک دے، فل ہونے سے پہلے رک جائے. چونکہ زیادہ جب انسان کھانا کھائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی جملے کو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے من اخذ الطعام زیادتا، اگر کوئی کھانا زیادہ کھائے گا، سوچے گا کھانا زیادہ کھانے سے ہم بہت قوی ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے، نہیں، لم یفد ہو، ایسا کھانا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا ورفع یدک من الطعام، اور وبک علیہ بعض القرم، تم روک دو اپنے ہاتھ کو اس سے پہلے کہ تم بالکل تم یہ فل ہو جاؤ.
تم اپنے ہاتھ کو تب روکو جب تم یہ سمجھ لو کہ ہاں ابھی کچھ اور یعنی میل ہے, کچھ اور تم چاہتے ہو کھانا, اس سے پہلے تم روک دو اپنے ہاتھ کو. اگر ایسا کرو گے تو کیا فائدہ ہے؟ روایت بتا رہی ہے اصح لبدنک, آپ کے بدن سالم رہیں گے. ازکا لعقلک, عقول کے لیے, عقل کے لیے مفید ہے. اخف علی نفسک, انسان سکون محسوس کرے گا. آپ نے دیکھا جو انسان فل ہو جاتے ہیں بالکل, اب وہ نہ ہل پاتے ہیں نہ ڈل پاتے ہیں, نہ ادھر جا پاتے ہیں نہ ادھر, کہتے ہیں رکیے ہم تھوڑا سا بھی بیٹھ جائیں, لیٹ جائیں. ان کو کوئی کام کا من نہیں ہوتا ہے. لیکن اور پھر یہاں بھاری پن محسوس ہوتا ہے, لائیے کوئی ٹھنڈا کوئی کولڈ ڈرنک منگا رہے ہیں, ہاضمولا کے ٹیبلٹ کھا رہے ہیں, تو بھائی اس سے پہلے ہی انسان کو اپنے ہاتھ کو روک دینا چاہیے تاکہ وہ فائدہ اٹھا سکے اس زندگی سے. خوب بعض وقت ہوا ہے کھانا ہو گیا ہے, سب کچھ فل ہے, اب چائے آ گئی ہے اور سیوئی آ گئی ہے, چائے آ گئی ہے اور رسگلے آ گئے. ارے مولانا صاحب تھوڑا سا اور لے لیے. ارے آدمی کہتا ہے نہیں بہت ہو چکا ہے, مطلب جگن, ارے مولانا صاحب بڑی محبت سے بنایا ہے, ارے پی لیے چائے پی لیے تھوڑا. یعنی آدمی کا پیٹ بھر چکا ہے, اب پیٹ بھرنے پہ انسان پھر کچھ کھا رہا ہے. خوب یہ روایت میں منع ہے. اگر ایسا کرے گا تو کیا ہوگا ہم آپ کو بتا رہے ہیں. پہلی چیز جو روایت میں بہت سخت ہے, روایت کے جملے ہیں کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس پہ اللہ ناراض ہو جائے گا. 3 ایسی چیزیں ہیں جو چیز اللہ کو ناپسند ہے. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ پیٹ بھرنے کے بعد پھر انسان کچھ کھا لے. ہوتا ہے یہ اللہ ناپسند کرے گا اس عمل کو. اب سوچئے خداوند متعال کتنا کریم اور رحیم ہے کہ وہ اس کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے بندہ, اے انسان, یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. یعنی کیا؟ یعنی وہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے سے زندگی گزاریں. خدا نے ہمیں اس لیے نہیں خلق کیا ہے کہ ہم یہاں مریضی میں مبتلا رہیں, بیمار والی زندگی بسر کریں. اسی لیے کہا تو یہ کیا ہوگا, ایک جو اس کا اثر ہے تورث البرس, برس کی بیماری لگ سکتی ہے, حماقت کا سبب بنے گا اگر انسان ایسا کرے گا. یعنی کھانا بالکل فل ہے اس کے بعد پھر کچھ کھائے. خوب یہ بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے ہے. کھانا جب انسان نے کھا لیا اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ ہاتھ دھونا چاہیے ہے, شاید دوسرا پوائنٹ تھا. کہا اب جب ہاتھ دھو لیا اب پھر دین کے دروازے پہ آتے ہیں, اہل بیت سے پوچھتے ہیں یہ جو ہم نے ہاتھ دھویا یہ جا کے رومال میں پوچھ دیں یا ایسے ہی رہنے دیں. کہا کہ اس سے پہلے کہ تم اپنے ہاتھ کو یعنی دھونے کے بعد تم کسی چیز میں پوچھ لو, اس ہاتھ کے تری کو اپنے چہرے پہ رکھو, اپنی آنکھوں کی مسح کرو. کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا فرغ من غسل الید بعد الطعام مسح کرتے تھے بفضل الماء الذی فی یدہ وجہہ, اپنے چہرے کو مسح کرتے تھے, اپنی آنکھوں کو مسح کرتے تھے. انشاءاللہ یہ سب باتیں جو ہم بتا رہے ہیں یعنی صرف آپ سنیے گا نہیں بلکہ اس کو سب لکھیے گا بھی اور اس کو عمل بھی کریے گا اور دوسروں تک کے پہنچائیے گا. ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو فرصت ہے, آپ مہدوی سماج کی کلاسوں میں شرکت کر رہی ہیں یا شرکت کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں کہ جو شرکت نہیں کر پا رہے ہیں. تو اب آپ کی ذمہ داری, آپ سفیر ہیں اپنے فیملی کے لیے, آپ سفیر ہیں اپنے خاندان کے لیے, اپنے دوستان کے لیے. یہ وہ تعالیم ہے جو آپ کو عام کرنا ہے, پھیلانا ہے, دنیا تک کے پہنچانا ہے کہ ہمارا دین کتنا دقیق ہے, ہمارا دین کتنا عظیم ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بتایا ہے. خوب کھانا کھا لیا, اب پھر دین کے دروازے پہ آتے ہیں. کھانا ہم نے ابھی کھا لیا, جا کے سو جائیں. کہا کہ کھانا کھانے کے بعد فوراً نہیں سونا چاہیے. رسول خدا کے روایت ولا تناموا علیہ, کھانا کھانے کے بعد فوراً نہیں سونا چاہیے. آج بھی ڈاکٹر جو دل کی پرابلمز جن کو ہوتی ہے خاصتاً, یا جو یعنی ڈائجیشن پرابلم جن کو ہوتی ہے,
وہ ان کو ڈاکٹر یہی بتاتے ہیں کہ آپ ایسا اپنی زندگی اور اپنی روٹین بنائیے کہ کھانا کھانا اور سونے کے بیچ میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا فاصلہ ہو. اگر انسان کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جائے گا تو یہ ہمارا جسم نقصان اٹھائے گا اور نقصان کا سبب بنے گا. رسول فرما دیے 1400 سال پہلے وَلَا تَنَامُوا عَلَيْهِ، کھانا کھانے کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے ہے. خوب، اگلا پوائنٹ، کھانا کھانے کے وقت ہم کیسے کھانا کھائیں، کس طریقے سے بیٹھیں، ٹیک لگا کے بیٹھیں، لیفٹ سائڈ بیٹھیں، رائٹ سائڈ بیٹھیں، پھر دین کے دروازے پہ آئیں گے. ہمیں کچھ نہیں پتا ہم کیا کریں. ہم آپ بتا چکے ہیں، یہ چیز آپ کے ذہنوں میں آ جانی چاہیے ہے کہ ہم جو کچھ کریں گے دین سے پوچھیں گے. ہمیں جو سوال ہے ہم دین کے دروازے پہ آئیں گے، چونکہ نہ ہمیں اپنے بارے میں علم ہے نہ اس کائنات کے بارے میں علم ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے. خوب کہا الجلوس علی جانب الایسر، لیفٹ سائڈ کی طرف انسان کو بیٹھنا چاہیے ہے. کبھی کبھی انسان کو واقعاً حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا دین وہ دین ہے کہ جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کو بتا رہا ہے ہمارے فائدے کے لیے. ہم نے ابھی اہل بیت علیہ السلام کے لیے کچھ شاید نہ کیا ہو، کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن تب بھی وہ ہماری یعنی بہترین زندگی کے لیے تمام تعالیم کو بتا رہے ہیں. اب حد اقل شکرانے یہ تمام تعالیم یہ کہ حد اقل ان کو پہچانیں، ان کو جانیں، ان پر عمل کریں. ابھی ہمیں اپنے دین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. واقعاً ہم دن بھر میں کتنا وقت اپنے دین کے لیے نکالتے ہیں. اگر رمضان المبارک کا یہ موقع نہ ہوتا، بابرکت موقع، تو واقعاً اس ٹائم جو آپ درس سن رہے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ یہ سوچئے، خدا نے آپ کو انتخاب کیا ہے کہ آپ اپنے 24 گھنٹے میں یہ وقت دین کے لیے نکالیے، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی تعالیم کو سیکھنے کے لیے نکالیے. اس کی شکرانے نعمت، اس نعمت کے شکرانہ یہ کہ حد اقل ان کو جانے، پہچانے اور عمل کریں. خوب، دسترخوان بچھا ہوا ہے، اب انسان کھانا کھانا جا رہا ہے تو روایت میں ہے کہ دیکھو دوسرے لوگوں کے اوپر نظر نہ ڈالنا. ان کا بعض وقت ہوتا ہے آدمی اپنی پلیٹ کھا رہا ہوتا ہے، ان کے پلیٹ میں اچھا وہ والا مطلب کے اوپر جو پیس ہے وہ نہ لے لیں، اس سے پہلے ہم لے لیں. اچھا انہیں نے بڑیا والا پیس لے لیا. بھائی یہ روایت میں منع ہے. قلت النظر فی وجوہ الناس، کھانا کھانے کے وقت دوسروں کے چہروں کو نہیں دیکھنا چاہیے ہے. خوب، کھانا کھانا بھی یہ تمام باتیں آپ کے سامنے پیش ہوئی ہیں، لیکن کھانا انسان کب کھائے؟ کہا کہ جب تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تمہیں اب ضرورت ہے تب تمہیں کھانا کھانا چاہیے ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مطلب ایسا نہ ہو کہ اب دل بھی نہیں چاہ رہا ہے لیکن انسان بس بیٹھ گیا ہے کھانا کھانے. جب دل چاہے تب کھانا کھانا چاہیے. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض یہ میرا بات آپ لوگ سن لیے، بچے کہنے لگے کہ نہیں مولانا صاحب نے کہا جب دل چاہے تب کھانا کھانا چاہیے. اب ایک دن کھانا ہی نہیں ہو رہا ہے، چونکہ بچوں کا اکثر دل ہی نہیں لگتا ہے کھانے میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر کھانا کھانے کے یعنی جب دل چاہے کھانا کھانا چاہیے ہے، یعنی زبردستی کھانا نہیں کھانا چاہیے. پیٹ بھرا ہوا ہے پھر بھی انسان کچھ لے رہا ہے. ابھی آپ کو روایت بتا چکے تھے کہ ایسے پھر بیماریوں میں انسان مبتلا ہوگا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں فَإِيَّاكَ أَن تَأْكُلَ مَا لَا تَشْتَهِي، یعنی جب دل نہ چاہے کسی چیز کو کھانے کے لیے اس وقت مت کھانا، چونکہ اگر ایسے کرو گے فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحَمَاقَةَ، حماقت کا سبب بنے گا. ٹھیک ہے، اب کھانا کھا چکے، اب کیا کرنا چاہیے ہے؟ دعا کرنا چاہیے ہے. یہ ہماری تعلیم ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. کھانا کھایا فوراً جمع کر کے رکھ دیا، یا اگر کھانا کھا رہے ہیں کوئی کچن میں کھا رہا ہے، کوئی بیڈ روم میں کھا رہا ہے. نہیں، کھانا کھانے کے وقت دسترخوان بچھے، ہاتھ دھویا جائے، بسم اللہ کہا جائے، تمام ان باتوں پر عمل کیا جائے. اب جب کھانا کھا لیا، کہا یہ بہترین موقع ہے دعا کو پورا کرانے کے لیے. یہ بہترین موقع ہے کہ جب انسان کی حاجتیں
پوری ہوتی ہیں. بہت ساری دعائیں بتائی گئی ہیں اور روایات میں موجود ہیں. جب انسان کھانا ختم کر لے اب دست دعا بلند کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا. اللہم ان کان فی السماء فانزلہ وان کان فی الارض فاخرجہ وان کان بعیدا فقربہ وان کان قریبا فبارکہ بحق محمد وآل محمد. پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہو. اور پھر تمام دعائیں انسان کو کرنی چاہیے ہے. انشاءاللہ یہ تمام جو گفتگو آپ کے سامنے پیش ہوئی تھی یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ ان کو صرف اپنے تک محدود نہیں کریے گا بلکہ دوسروں تک کے بھی پہنچائیے گا اور خود بھی عمل کریے گا. ایک اور بہت جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی یہ تمام جو دروس ہو رہے ہیں آپ کے سامنے، اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو جو طریقے بتائے ہیں سوال کے وہ ضرور آپ پوچھئے گا. کوئی بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہو، کوئی شبہ ہو، انشاءاللہ ان تمام جوابات بھی دیے جائیں گے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے ماں باپ، اپنے والدین کے لیے بھی ضرور دعا کریے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.